بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جو سپلٹ ان اسلام آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پہلے ایک ڈسکلیمر میں جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ میرا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، میں ایک مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتا ہوں۔ میں مسلکوں پہ یقین نہیں کرتا۔ یہ میرے نزدیک مسلک جو ہیں یہ تفریق ڈالتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اور لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، جو ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں مطلب ایون قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تفرقے میں پڑنے سے ہم کمزور ہوتے ہیں اور دشمن مضبوط ہوتا ہے اور ہم پہ غالب آتا ہے۔ ایک بات یہ تو اگر کوئی مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں تو وہ بھی غلط ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے میں سنی ہوں تو وہ بھی غلط ہے۔ نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، میں صرف اور صرف ایک مسلمان ہوں۔ یا پھر آپ مجھے شیعہ بھی سمجھیں اور سنی بھی سمجھیں، کیونکہ میں دونوں میں سے ایک نہیں ہوں، میں دونوں ہوں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے اس میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت جس میں ہم اگر دیکھیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور پھر ان کی اولاد، اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد بھی آگے شامل ہے، حسن حسین زینب۔ تو ان کو اس حدیث کے مطابق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مترادف ان کی مثال دی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی جیسے کشتی ہے جس میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے تو ان کو فلاح ملی تھی، اسی طرح سے جو اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں یا جو ان کے پیروی کرتے ہیں، ان کو فلاح ملے گی۔ یہ اس کی میں آپ کو تشریح بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں مثال ان کو اہل بیت کو ریزمبلنس دی گئی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی سے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ رسول ہیں، وہ ستاروں کی مانند ہیں، جو آسمان پہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملائیں۔ جو لوگ سیلرز ہوتے ہیں، جو بحری جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہیں، پرانے زمانوں میں جب تک یہ نیویگیشن سسٹم اتنے نہیں آئے تھے، جی پی آر ایس اور جی پی ایس، اللہ جانے کیا کیا سیٹلائٹس، جہاں سے آپ کو ڈائریکشنز کا پتہ چل جاتا ہے، تو جو لوگ سمندر میں کشتیوں پہ سفر کرتے تھے وہ ستاروں سے ڈائریکشن لیا کرتے تھے۔ یعنی اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے، اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے وہ ان ستاروں سے ڈائریکشن لیتے تھے اور وہ اپنی منزل کی طرف جاتے تھے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو ملائیں، جس میں اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کہا گیا ہے اور صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند کہا گیا ہے۔ یعنی آپ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں اور ڈائریکشن کس سے لینی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو ہیں ان سے آپ نے ڈائریکشن لینی ہے۔ یعنی دونوں کے ساتھ ملا کے چلیں گے تو کامیابی فلاح ملے گی، ورنہ آپ کہیں ٹائٹینک کی طرح ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو نہ بغض اہل بیت سے رکھنا جائز ہے اور نہ ہی بغض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے رکھنا کسی صورت بھی مناسب ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی، ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ ایسے ہے کہ جس کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا، اور جس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا مسلمان خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی سینسٹیو چیز ہے۔ ہم بلا وجہ لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں، کسی کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کر دیتے ہیں، اسلام سے فارغ کر دیتے ہیں، مرتد کر دیتے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا نا مطلب ہاتھ ہلا رکھیں اس معاملے میں بھی، سرٹیفکیٹ مت بانٹیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی کسی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی کسی جذباتی آپ کسی اس میں آ کے کسی ٹپیکل مولوی کی باتوں میں آ کے آپ خود ہی دائرہ اسلام سے فارغ ہوئے ہوں۔ تو ایسی تمام جو ایکسٹریمسٹ اور جو درار ڈالنے والی سوچ ہے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں۔
تمام کالعدم تنظیمیں جو ہیں ہمارے ملک میں یا دنیا میں، ان سب سے فاصلہ رکھیں آپ، اور ماڈریٹ سوچ رکھیں، اور ایک ایسی مثبت سوچ رکھیں جو نفاق کی طرف آپ کو نہ لے کے جائے، جو آپس میں لڑائے مت اور اتفاق کی طرف آپ کو لے کر آئے۔ تو یہ میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا اس ایپیسوڈ میں۔ میں نے آپ کو کچھ حوالہ جات بھی دیے ہیں احادیث کے بھی، اور قرآن میں بھی جو تفرقہ بازی کے بارے میں کی ہیں۔ پچھلی جو میں نے بات کی تھی اس کو میں پھر ایک سمرائز کروں گا آپ کو، کہ سمجھیں اس چیز کو بھی، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داریاں کیا تھیں۔ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع کروں گا۔ امیر معاویہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، کیونکہ آپ کی جو بہن تھیں امیر معاویہ کی، ام حبیبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ایک بات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر تھے، کیونکہ ان کی جو صاحبزادی تھیں حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی آپ کے سسر تھے، کیونکہ ان کی جو بیٹی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے نکاح میں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ اس طرح سے حضرت علی جو تھے وہ بھی آپ کے داماد تھے، اور ان کی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ تو ان کی تو ساروں کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، یہ تو آپس میں رشتہ دار تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی کے ہم زلف تھے، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو ان کے گھر میں گھس کے وہ جو بھی باغی ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے لگتے ہیں، وہ پیچھے سے آتے ہیں۔ فرنٹ گیٹ پہ ایز اے گارڈ کون کھڑا تھا کہ کوئی اندر نہ چلا جائے ہمارے خالو کو مارنے کے لیے؟ حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی علی رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں، یہ اٹیچ تھے اتنے۔ آج جو ہم فرقوں میں بٹ کے تو لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں، ان کی تو آپس میں محبتیں تھیں۔ ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم نفاق پیدا کریں یا لڑائی جھگڑے والا معاملہ کریں؟ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو فردر بھی رشتہ داریاں بتاؤں گا، جو آگے یہ جن صحابہ کرام کے بارے میں ہم بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں، ان کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں، وہ بھی میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ایک شارٹ سی میں ایک ریکارڈنگ کرنا چاہتا تھا، اور انفیکٹ ڈسکلیمر تھا کہ کوئی میرے بارے میں رائے قائم نہ کر لے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ میں بھائی مسلمان ہوں، نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، یا پھر میں شیعہ بھی ہوں اور سنی بھی ہوں، دونوں ہوں، میں کوئی ایک نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔